ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. پچھلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بشر نامی منافق کا معاملہ پیش آیا کہ جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، لیکن فیصلے کو نہ مان کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا فیصلے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیتوں کے تسلسل میں آگے کی آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کا کوئی معاملہ ہوا، اللہ کے رسول موجود ہوتے ہوئے یہ کعب بن اشرف یعنی شیطان اور طاغوت کے پاس، جو یہودیوں کا سردار تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کے پاس گئے، اس کے پاس جانا چاہا، لیکن اس دوسرے یہودی جو دوسرا اس کے ساتھ جھگڑا جس کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، اس یہودی نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بشر نامی منافق جو بظاہر مسلمان تھا یہ راضی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب معاملہ سامنے آیا اور اس کا انکار بھی سامنے آیا اور اس کا سر بھی قلم ہو گیا، اس کی غلطی بھی ثابت ہو گئی۔ سب ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں پھر کیا ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آ جائے ان کے خود کے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، بھئی ان کے خود انہوں نے جب معاملہ جب مسئلہ آیا تو ان کو بشر کو کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں جانے کے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ خود بظاہر مسلمان تھا، تو بظاہر مسلمان ہے تو مسلمان اپنے معاملات اور مسائل کو نبوت جس پر اتری ہے، جو نبی بن کر آیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جانا یا تو یہ منافقت کی علامت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ نبی کا حکم نہیں ماننا چاہتا، اور اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ اندر اندر کیا ہے، نفاق اس کے بھرا ہوا ہے، اندر سے وہ کافر ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا، کیونکہ نبی کا حکم نہیں ماننا یہ کیا ہے، کفر کی اور نفاق کی علامت ہے۔ نبی کے فیصلے کا انکار کرنا، نبی کے فیصلے کو نہ ماننا۔ تو جب ان کے پاس کوئی مصیبت آ گئی، مصیبت کون سی آ گئی؟ بھئی سر قلم کیا گیا اس کا، ایک مصیبت آ گئی ان پر، اور کہاں سے مصیبت آ گئی؟ ان کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی،
اگر وہ پہلے ہی مسلمان، اگر وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوتا بشر، تو وہ پہلا ہی مسئلہ کہاں لے کر آتا؟ اللہ کے رسول کے پاس لاتا، اور جب فیصلہ ہو جاتا تو مان لیتا. کیا کرتا؟ وہ مان لیتا. لیکن ان کے اندر جو نفاق تھا، ان کے خود کی جو کارستانیاں تھی، اس کی وجہ سے اس کا سر قلم کیا گیا. اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آ جائے ان کے خود کے کیے ہوئی حرکتوں سے، پھر وہ آپ کے پاس یحلفون باللہ، آپ کے پاس آئیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہمارا ارادہ یہ نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی تھا اور مصالحت تھا. یعنی ان کو یہ پوچھا گیا کہ تم کعب بن اشرف کے پاس کیوں جا رہے تھے؟ جب جھگڑا ہوا، مسئلہ ہوا، تو مسئلہ کہاں پر حل کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم میں موجود ہیں. سب سے بڑے دنیا میں قاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے جج آپ ہیں، صاحب شریعت ہیں آپ، شریعت جس پر اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شارع علیہ السلام ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فیصلہ کرنے والے نہیں بلکہ مہربانی کرنے والے. آپ کا دل نرم تھا، آپ اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو آپ اپنے مسئلے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، لیکن تم کہاں گئے؟ کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کرنے لگے. پھر بالآخر جب نبی کے پاس آئے تو ٹھیک ہے آ گئے، تو آپ کا کام تھا کہ جب فیصلہ ہوا تو نبی کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا. نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ، نبی کی بات آخری بات. اب نبی کے بات کو ٹالنا، اگنور کرنا، نہ ماننا، یہ کفر ہے. کیا ہے؟ یہ کفر ہے. نبی کی فیصلے کے خلاف کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو اس کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر حقیقی معنی میں مسلمان ہوتا تو وہ سر تسلیم خم کرتا، مان جاتا نبی کے فیصلے کو، لیکن وہ مانا نہیں ہے. تو جب ان کو پوچھا جا رہا ہے تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ارادہ کعب بن اشرف کے پاس جانے کا صرف بھلائی تھا اور مصالحت کرنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہہ رہا تھا، وہ ان کا کہنا یہ تھا، کیونکہ وہ تو مر گیا، اب اس کے وارثین، اس کے جو وارثین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص لینے کے لیے حاضر ہو گئے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا، تو وہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ مسلمان ہے. مسلمان کا ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ ارے بولو نا، گناہ ہے، جرم ہے. تو عمر بن خطاب گویا مسلمان کو انہوں نے ناحق قتل کیا، یہ دعویٰ لے کر وہ آئے. اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ادھر کیوں جا رہا تھا، پھر یہ مسلمان ہے تو مسلمان فیصلہ کہاں کرتا ہے؟ نبی کے پاس کرتا ہے. تو کعب بن اشرف کے پاس کیوں جا رہا تھا یہ؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم وہاں اس لیے جا رہے تھے، تعویلات کرنے شروع کر دی، بہانے بازیاں شروع کر دی. انہوں نے کیا کرنے شروع کر دیے؟ بہانے بازیاں. ہم ادھر اس لیے جا رہے تھے کہ آپ کے پاس تو ڈائریکٹ فیصلہ ہوتا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی بھلائی کا کام ہو جائے وہاں جا کر، اور وہاں جا کر یہ فیصلہ کرنے کے بجائے آپس میں مصالحت ہو جائے. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی وہ اپنے آپ سے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اپنی برات بھی پیش کرنا چاہ رہے تھے، اور اپنی برات کا مطلب سمجھتے ہیں نا بھائی، ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، یہ ثابت بھی کرنا چاہ رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم بری ہو گئے، یعنی ہمارا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا، تو عمر کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ ارے سمجھ رہے نا؟ تو یہ دو ایک تعویلات کے ذریعے سے، بہانہ بازیوں کے ذریعے سے یہ ایک ہی ساتھ دو کام کرنا چاہ رہے تھے. نبی کو منانا چاہ رہے تھے ادھر کہ ہم تو ادھر اس لیے نہیں جا رہے تھے، ہم تو مسلمان ہی ہیں. ہم ادھر جا رہے تھے اس کا مطلب ہم منافق نہیں ہیں، بلکہ ہم ادھر کیوں جا رہے تھے؟ تاکہ مصالحت ہو جائے آپس میں. آپ کے پاس آتے تو آپ کے پاس تو ڈائریکٹ فیصلے ہوتے ہیں، مصالحت کی کوئی شکل نہیں ہے. اس طرح کے وہ الزامات بھی لگا رہے تھے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں ثم جاؤک یحلفون، بہانے بازیاں کر کے اور تعویلات وغیرہ سوچ سمجھ کے، پہلے ہی پلاننگ بنا کے نبی کے پاس کیا بات کرنا ہے پہلے سوچ سمجھ کے آتے ہیں، اور نبی کو اطمینان دلانے کے لیے، بھروسہ دلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں.
اللہ کی قسم ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے دماغ میں نفاق، ہمارے دل میں نفاق تھا، نہیں، اللہ کے رسول ہم تو وہاں سے بھلائی کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر انہوں تعویلات کرنا شروع کر دی، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ احسان و توفیق، احسان یعنی بھلائی کرنا چاہ رہے تھے، اور توفیق کا مطلب یہ ہے مصالحت کرنا، ملاپ کرنا، یعنی کان جھگڑے کے ذریعے سے آپس میں توڑ ہو، ان دونوں کا مصالحت کر کے آپس میں ہی نمٹا دینا ہم چاہ رہے تھے، اس لیے ہم ادھر گئے تھے۔ نبی کے ہوتے ہوئے تم اپنے مسئلے کو شرعی طور پر حل کرنے کے بجائے تم کافر کے پاس یعنی یہودی کے پاس جا کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، گویا تم نے نبی کی نبوت میں گستاخی کی، نبی کی نبوت کی توہین کی، نبی کی توہین کی، تم نے نبی پر اتارے جانے والے قوانین یعنی قرآن کی توہین کی، تم اس فیصلے سے راضی نہیں تھے گویا نبیوں کا، اس کا مطلب تم اندر سے مسلمان نہیں ہو، اس کو اللہ نے فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ سارے تعویلات، ان کے سارے بہانے بازیوں کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو ناراض ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تھوڑا اعراض کرنے لگے کہ ڈائریکٹ کیسے قلم کر سکتے ہیں تم کسی کا بھی ساتھ، تمہارے پاس اگر نبی کا طرف سے نہ ماننے والا اگر کوئی آ گیا تو تم فوراً کیسے قتل کر سکتے ہو؟ بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ بھئی بڑے جج کیا نہیں مانے تو چھوٹے جج کے پاس آئے تو چھوٹا جج کیا کرتا، ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیتا، ارے بولو نا بھائی، نہیں ڈائریکٹ اس کو پھانسی کی سزا، کیوں بولے تو انہیں ہائی کورٹ کا کہنا نہیں مانا، بولے انہیں کیا ہائی کورٹ کا نہیں مانا اس لیے نیچے کے کورٹ میں آیا تو نیچے کورٹ والا کیا کرتا ہے، ارے بولو کرتا ہے کیا ایسا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ کا نہیں مانا بول کے نیچے کے کورٹ والے نے اس کو پھانسی کی سزا دی، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تو بظاہر یہ شکل یہ بن گئی، بظاہر شکل یہ بن گئی کہ نبی کا کہنا نہ مان کر کے وہ آنے والا، اور وہاں پر انہیں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کیا کر رہا ہے، جا کر کے مقدمہ کیا کر رہا ہے، پھر سے دائر کر رہا ہے، تو انہوں نے جا کر کے اندر سے تلوار لا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ لے کر جب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے تھوڑا سا کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا نا، بھائی نفاق کا تعلق کہاں سے ہے، اب وہ تو مر گیا نا، اب کیسے ثابت کریں گے کہ وہ منافق تھا؟ اگر اس کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوا تو قصاصاً عمر بن خطاب کو بھی سزا ملے گی نہیں ملے گی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ بشر نامی شخص منافق ہے۔ اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، ان کے دلوں میں نفاق تھا اللہ جانتے ہیں۔ یہ آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے اور عمر بن خطاب کی برات کو ثابت کر دیا۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ منافق ہے تو منافق کی سزا کیا ہونی چاہیے، قتل ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب عمر بن خطاب نے تو اب اس کو کیا کر دیے، قتل کر دیے، اب دوسرے جو لوگ تھے اس کے وارثین تھے ان کا بھی نفاق سامنے آ گیا نا بھائی، جو مر گیا اس کو سزا مل گئی بشر کو، لیکن اس کی طرف سے جو وارث بن کر آئے تھے ان کا بھی نفاق سامنے آ گیا نا اس آیت سے۔ اللہ فرما رہے یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو بے جا تعویلات کر رہے ہیں، یہ جو بہانے بازیاں یہاں آ کر رہے ہیں، اور یہ جو حضرت عمر کو سے قصاص لینے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو مرا ہے وہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں وضاحت کر دی، لیکن چونکہ منافق کو اس وقت قتل کرنا ضروری نہیں تھا، اللہ کیونکہ مسلمان کا جو اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کم تھی، تو جو بظاہر مسلمان تھے اندر سے منافق تھے، تو کفار کو تو وہ منافقین کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد نظر زیادہ آ رہی تھی نا بھائی، کفار تو سمجھ رہا بہت بڑے مسلمان ہیں کہ حالانکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کچھ منافق بھی ہیں، لیکن بظاہر تو تعداد نظر آ رہی تھی نا، ارے سمجھ رہے تو تعداد کا زیادہ دکھنا بھی رعب ڈال دیتا ہے کافر پہ، ڈالتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر کی طرح ان سب کو قتل مت کرو، آپ تھوڑا ان سے کیا کرو، ان کی تعویلات سنو سب کرو، لیکن ان کو ابھی آیت کے ذریعے سے جب معلوم ہو گیا کہ عمر بن خطاب بری ہیں کیونکہ وہ منافق ہی تھا اور منافق کو قتل کرنا جائز ہے، اور سمجھ رہے اس وقت جائز ہے، تو پھر عمر بن خطاب
گنہگار یعنی مجرم نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تو بری ہو گئے. لیکن ابھی ان کی جو آیت مبارکہ سے ان کا جو نفاق ظاہر ہوا، تو کہیں آپ بشر کی طرح ان کے بھی سر قلم نہ کر دے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ذرا ان سے تغافل اختیار کیجیے، یعنی ان کی بات سن لیجیے، فوراً سزا نہ دیجیے. بالآخر نفاق اور منافق کی سزا ان کو مل کر رہے گی، آج نہیں کل یا جہنم میں تو جانے ہی والے ہیں. ابھی تو ان کو سزا دے کر اپنی بظاہر جو تعداد ہے اس کو کم مت دکھاؤ کفار کے مقابلے میں. ان کے سر رہنے دو، ابھی ان کے سر اتارو مت. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور کیا فرمایا؟ اور آپ نبی ہیں، اور نبی ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بظاہر منافق ہیں، پھر بھی آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کیا کرو؟ محبت سے نصیحت کرو، اسلام کی دعوت دو. آج تک تم نفاق کے ساتھ گزارے ہیں، اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیجیے اور حقیقی معنی میں ایک اللہ کو مانیے اور مجھے رسول مانیے. آپ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کے بعد فرمایا وَعِظْهُمْ، آپ ان کو نصیحت کیجیے، یعنی اسلام محبت تارا طور پر اور اچھے انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے حق میں جو کام کی بات ہوگی وہ ان کو بتاؤ. کام کی بات یہ ہے کہ بھئی تم اب آج تک تم نے نفاق کیا ہے، اب وہ ختم کر دو. تمہارے لیے کام کی بات یہی ہے کہ تم اب حقیقی معنی میں مسلمان ہو جاؤ. آج تک دکھلانے کا اسلام تم پیش کر رہے تھے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بشر کی طرح نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہنم کے بالکل نیچے کے تہہ میں اگر جانا نہیں چاہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر رہیں گے. آگ سب سے نیچے ہوتی ہے نا بھائی، آگ کہاں ہوتی ہے؟ سب سے نیچے. تو منافقین کہاں ہوں گے؟ کافر بھی اوپر ہوں گے، ان سے نیچے منافقین ہوں گے. کیونکہ جتنا نقصان منافقین سے ہوا ہے اسلام کو، کفار سے بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ فی الدرک الاسفل من النار فرمایا اللہ نے، سب سے نیچے کی تہ میں منافقین کو ڈالا جائے گا جہنم کے. اللہم احفظنا منہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان کو نصیحت کیجئے اور ان کے لیے جو ان کے حق میں جو بہترین کام کی بات ہوگی آپ وہ بات ان سے کہیے. ان کو سمجھائیے، اسلام کی دعوت دو، ان کو صحیح معنی میں اسلام میں آنے کی دعوت دو، ان کو بلاؤ. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. ابھی جو آپ کے سامنے آیت ذکر فرمائی، اوپر کی آیت کہ ذرا ان سے تغافل اختیار کیجیے، فوراً قتل مت کیجیے، یہ ایک حکمت اور مصلحت تھی. کیا تھی؟ مصلحت، جو میں نے بتایا کہ ابھی سر نظر آنے دیجیے کفار کو زیادہ. ٹھیک ہے، جب آپ کے حقیقی معنی میں آپ کے شہدائی اور آپ کے صحابہ کی تعداد جب بڑھ جائے گی، پھر تو ایسے منافقین کا وقت آنے پہ ہم خود کہیں گے کہ ان کو چھاڑ دو. سمجھے؟ اور وقت آیا، بعد میں منافقین کے ایک ایک نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام کے ساتھ پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے. ان کو نکالا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا منافقین. سمجھے؟ اور یہاں سے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ حکمت اور مصلحت کے پیش نظر سمجھ رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کبھی کبھی شر سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے. جیسے ایسے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین کے واضح ہونے کے بعد بھی فوراً سزا دینے کے لیے اس کے پیچھے حکمتیں تھیں. اور اگر آپ اسلامی سلطنتوں اور مملکتوں کو دیکھیں گے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مد مقابل کے ساتھ مصالحت کرنا پڑتا ہے. آپ کو ان کے ساتھ کچھ معاملوں کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ موافقت کرنا پڑے گا. موافقت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ معاملے میں ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے ملک کے اندر ابھی پرسوں حضرت آ کے گئے نا بھائی، تو وہ کیا ہوتا ہے، کچھ ایسی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جس سے دونوں طرف کے لوگوں کا فائدہ ہو. کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوتا ہے. جیسے بازاروں کا سامان لانا لے جانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہوتی ہیں، جس کے پیش نظر کئی چیزیں تم کو کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. بس سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ اصل ایک الگ باب ہے اور بہت لمبا ہے، ہم ادھر نہیں گھسنا چاہتے، یہاں سے چلیں گے.
اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے تاکہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی ہے تمہارے پاس، ہم نے ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے کچھ مسائل ہو گئے تو تم ان کا کہنا مانو. اگر تم بھیجا گیا ہے نبی اور تم اس کا کہنا نہیں مانو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بھیجنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس چیز کے لیے بھیجا ہے تم گویا اس کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو. اور آپ کی موجودگی میں آپ ہی کو حکم بنانا پڑے گا، آپ کی موجودگی میں آپ ہی کو کیا کرنا پڑے گا؟ فیصل بنانا پڑے گا. آپ ہی جج رہیں گے، آپ ہی قاضی رہیں گے، آپ ہی کیا کریں گے؟ مقدمات کو حل کریں گے آپ کی موجودگی میں. اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت کے تحت، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے تحت اور طریقوں کے حساب سے کیا کریں گے؟ فیصلے حل کیے جائیں گے، مقدمات حل کیے جائیں گے، جھگڑوں کو حل کیا جائے گا. آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق کیا کیے جائیں گے؟ مسائل کو اور معاملات کو حل کیا جائے گا. اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور اگر یہ لوگ، اب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے وارثین آئے تھے نا، ان کے بارے میں کیا کرنے لگا؟ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، اس وقت آپ کے پاس آتے، خود سے ہی آپ کے پاس آتے اور معذرت کے ساتھ معافی مانگ کر اللہ سے مغفرت مانگتے. آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے اور اللہ سے کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، معذرت کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے بخشش مانگے، مغفرت مانگے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. جب ان سے غلطی ہو گئی، جب انہوں نے فیصلہ کسی اور کے پاس جا کر کرنے کی کوشش کی اور جب انہوں نے فیصلے کو نہیں مانا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگتے، معذرت کرتے کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے. اور ہم اللہ سے بھی مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی اگر ان کے لیے مغفرت مانگے کہ اللہ یہ میری امتیوں کو معاف کر دے، یہ اب مان گئے ہیں، یہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوجد اللہ توابا رحیما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے اور ان پر رحم کرتے، اور یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ آ کر کے واپس تعویلیں کرنے لگ گئے اور بہانے بنانے لگ گئے اور عمر بن خطاب سے قصاص مانگنے لگ گئے. سمجھ رہے بہرحال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں، ایک اصول ذکر کر رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننے کا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یا بظاہر فیصلہ تو مان رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے تنگی آ گئی، یعنی دل سے وہ راضی نہیں، خوشی نہیں ہے فیصلے سے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. آج آئیے ہمارے دور میں، آج شریعت کا حکم، شریعت کا فیصلہ ناگوار گزرتا ہے ہم لوگوں پر. کیوں؟ ہمارے خلاف ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا. لیکن فیصلہ کس کا ہے یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ. ہماری غلطی ہے اس لیے ہم کو ناگوار گزر رہا ہے، لیکن فیصلہ تو نبی کا ہے نا، فیصلہ تو اللہ کا ہے، قرآن اور حدیث کا ہے. صرف ہمارے خلاف جانے سے ہم اس فیصلے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے ہم کو، ورنہ ہمیں اپنے ایمان کمزور، سب سے کمزور ایمان ہمارا ہے، سب سے کمزور ایمان. ان کو کیا ہوا؟ منافقین کو کیا ہوا؟ یہی تو ہوا. وہ نبی کے فیصلے کے بارے میں جانتے تھے اچھی طرح سے کہ یہاں فیصلہ ہوگا، لیکن ادھر جانے کی بات کرے، اور جب فیصلہ ہوا تو مانے فیصلہ، انہوں نے نہیں مانے. اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پھپھیرے بھائی ہیں اور ایک یہودی تھا، ان دونوں کے آپس میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا. کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا. جھگڑا ہونے کے بعد وہ کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو سنایا وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ وہ حق پہ تھے. تو یہ جو یہودی تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ نے فیصلہ زبیر کے بارے میں اس لیے سنایا کیونکہ وہ آپ کے پھپھیرے بھائی ہیں. کیا بتا؟ آپ کے پھوپھو کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے فیصلہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف گزری. یعنی یہ فیصلہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کیا کر رہا ہے؟ وہ انگلی اٹھا رہا تھا. اس کے دل کے اندر تنگی آ گئی. وہ فیصلے کو مان تو رہا ہے لیکن کیسے؟ تنگ دل سے مانگ رہا تھا، تنگ دل سے. تو اللہ نے فرمایا فلا وربک، قسم اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایماندار اور ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تجھے یعنی آپ کو منصف بنائے اپنے باہمی مسائل میں، معاملات میں، جھگڑوں میں. شجر بینہم، شجر کہتے ہیں، شجر تو اصل درخت ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر شجر کے معنی آتے ہیں گتھیاں، گجلک معاملات، آپسی جھگڑے. کیونکہ درختوں کو بھی آپ دیکھیں گے اس کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں اتنی گجلک ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی ٹہنی کس کی ہے. تو یہ بھی گتھیاں، جھگڑوں کے اندر بھی کون کس پر کیا کیا الزام تراش رہا ہے، کس کا نقصان ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے فرمایا فیما شجر بینہم، کہ آپسی تمہارے جھگڑوں کے معاملات میں جب آپ کو حکم بنائے، منصف بنائے، تب جا کر کے یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں. وہ بشر نامی منافق ایمان والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے آپ کو حکم بنانا پسند نہیں کیا. وہ منافق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر وہ اپنے جی میں آپ کے فیصلے کی وجہ سے کوئی تنگی نہ پائے. فیصلہ کرنے کے لیے گئے، جھگڑا ہو گیا، دونوں ایمان والے ہیں، چلے گئے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں. تو آپ دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی، اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا وہ بھی، اس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی تنگی نہیں آنی چاہیے فیصلے کے بارے میں. گویا وہ قرآن اور حدیث کے فیصلے سے کیا کر رہا ہے؟ منہ موڑ رہا ہے. اس کا دل تنگ ہوا. بولنے والا اپنے جیب سے نہیں بولتا ہے، فیصلہ کرنے والا اپنے جیب سے نہیں کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. اور اس بات پر پہلے بات گزر چکی ہے کہ جو بھی حاکم بنے گا، جو بھی جج بنے گا، جو بھی قاضی بنے گا، فیصل بنے گا، ثالث بنے گا، اس کے پاس وہ عہدہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کی امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرے. کسی فریقین میں سے کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے ہت میں فیصلہ اس کے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس کے عہدے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اور رشوت لے کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، رنگ و نسل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ججز کو، مجسٹریٹ کو، قاضیوں کو، امیر المؤمنین کو، حاکمین کو، عمرا کو یہ عہدے اللہ کی امانت کے طور پر دیے گئے ہیں. ان کو عدل و انصاف کے ساتھ ان عہدوں پر رہ کر کے فیصلے کرنا پڑے گا. تو لہٰذا جب فیصلہ ہو رہا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے، تو اب وہ سامنے والے کس کے خلاف جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا. چاہے وہ خلاف سگے بھائی کے کیوں نہیں جاتا، اس کو مجرم سمجھا جائے گا. اب ان کا کام ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا قرآن حدیث کے مطابق تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور مان جائے. جو جزیہ ہے وہ کیا کر لے؟ ادا کرے. جو سزا ہے اس کو قبول کر لے. اسی میں خیر ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے. اللہ نے فرمایا فلا وربک، قسم تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی، وہ ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ تجھ کو یعنی آپ کو فیما شجر بینہم اپنے آپسی جھگڑوں کے اندر حاکم اور منصف نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے سے ان کے جی میں، ان کے دل میں ذرہ برابر تنگی نہ پائی جائے. ویسلموا تسلیما، اور فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہی، میں نے فیصلہ قرآن و حدیث کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے رسول شریعت کے حوالے کر دیا. چاہے میرے حق میں آئے یا میرے خلاف آ جائے، خلاف آ جائے میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں.
فیصلہ آ جائے، اگر یہ زمین ہے، اگر میرے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ زمین میری ہے تو میں لینے کے تیار ہوں، اگر نہیں ہے تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ رہے؟ آج فیصلے بھی ہو رہے ہیں تو یہاں نہیں ہوا تو یہ مفتی صاحب صحیح فیصلہ نہیں کرے، ہم دوسرے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ دوسرے مفتی صاحب کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا تو آپ بولتے ہیں یہ بھی مفتی صاحب صحیح نہیں نا، ہم تیسرے مفتی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی آپ جب تک فیصلہ اپنے حق میں نہیں آتا، آپ قاضی بدلتے جا رہے ہیں، حاکم بدلتے جا رہے ہیں، مفتی بدلتے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شریعت صرف کھلونا ہے کہ جب جو من میں آیا آپ نے جی کے مطابق فیصلے کرا لیں گے آپ؟ یہ سوچنے والی بات ہے عزیز دوستوں، سوچنے والی بات۔ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب کو ہم نے پوچھا تو وہ ایسا بتا رہے تھے، آپ ایسا بتا رہے ہیں، آپ وہ ایسا بتائیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فلانے نے غلط بتایا، فلانے نے ایسا بتایا، فلانے نے ویسا بتایا، لکھ کر لائیے آپ نے انہوں نے کیا بتایا، آپ اپنا سوال بھی لکھیے، ان کا جواب بھی لکھیے، تب جا کے پتہ چلے گا۔ سمجھ رہے؟ ہاں، اسی لیے طلاق کے مسائل میں، شادیوں کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں فوراً آپ نے سوال پوچھا ہم جواب نہیں دیتے، آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ طلاق ہوئی تو کیسی ہوئی، کون کون تھے وہاں پر، کتنے بجے کا ٹائم تھا، کیا حالتیں تھی دونوں کی، کہ دونوں نے پہلے کس نے کیا کہا، انہیں نے کیا کہا، انہیں طلاق دوں گا بولا یا دیا بولا، یہ ساری چیزیں لکھ کے دینا پڑے گا، تب پتہ چلے گا اس پر غور کر کے۔ ہم نے اس نے زبان سے آ کے بولا مون صاحب میں نے طلاق دوں گا بول کے بولا تھا، اور مون صاحب نے بولے طلاق نہیں ہوگی بول کے دے دیے، ہاں طلاق نہیں ہوگی بول کے بول دیے، بعد میں پتہ چلا اور تم جا کر کے دوسروں کو کیا بتا رہے، مون صاحب نے بول دیے طلاق ہو جائے گی بول کے۔ کیا ثبوت ہے مون صاحب نے بولے؟ مون صاحب نے زبان سے بولے تھے، زبان ہوا میں گئی، ٹھیک ہے مون صاحب نے صحیح بھی بولے ہوں گے لیکن تم نے غلط مسئلہ بتایا اور تم نے ہوا میں بول دیے، بس لکھ کے دے دیتے تو ہمارے پاس پروف ہوتا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا کیا ہے یہاں پہ، اس کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے، اگر وہ لکھا ہوا غلط ہے، مسئلہ وہاں پر غلط ہوا ہے تو فیصلہ بدل جائے گا۔ سمجھ رہے؟ ہاں، اسی لیے قرآن اور حدیث کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، اپنا سب کچھ اس کے لیے کیا کر نچھاور کر رہے ہیں، تو اپنے فیصلے، اپنے دلی تمنائیں، آرزویں اور اپنے تمام تر چیزوں کو قرآن اور حدیث کے حوالے کر دے، چاہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے یا آپ کے خلاف آ جائے، آپ کو اس پر راضی ہونا ہوگا، ورنہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ فیصلہ تو ہوا لیکن آپ مان نہیں رہے ہیں، یا مان بھی رہے ہیں تو اتنے خوشی سے نہیں مانگ رہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرما رہے اللہ تعالیٰ، خوشی فیصلے کو قبول کرے، چاہے وہ آپ کے طرف سے فیصلہ آئے یا آپ کے خلاف فیصلہ آئے، خوشی تسلیم کرے، بھائی نہیں میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اگر میں اس میں مجرم ہوں اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پر غلط ٹھہرایا گیا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھ پر جو جرمانہ ہوگا مجھے راضی ہے، جو جرمانہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، کیا رکھی ہے اس میں؟ اللہ نے خیر رکھی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ، جو بھی حکم اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، 5 نمازیں خوشی قبول ہیں، حج خوشی قبول ہے، رمضان کے روزے خوشی قبول ہیں، زندگی کے سارے مسائل جو بھی آئیں گے وہ خوشی قبول ہیں، گرچہ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، گرچہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں لیکن خوشی قبول ہے، اللہ نے ہم کو نمازیں دی، گرچہ ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو خوشی قبول کر لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو خوشی قبول کرے۔ اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس فیصلے سے دل میں کیا کرے، تنگی لے کر آئے یا اس فیصلے کو نہ مانے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ایک اصول بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ کمزور ایمان کی علامت ہے کہ وہ بظاہر تو فیصلہ مان رہا ہے لیکن دل میں تنگی ہے، اس کے اندر سے فیصلہ اس کا دل نہیں موڑ رہا ماننے کے لیے فیصلے کو، لیکن بظاہر لوگ کچھ تو بھی بولیں گے بول کے فیصلے کو مان رہا ہے، تو ایسی جگہ پر ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم